أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور آیت نمبر 33 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ 2 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے، 33 اور 34 انشاءاللہ۔ کل والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ جو بے نکاح آپ کے معاشرے میں ہوں، مجرد جو ہوں، ان کا نکاح کر دو۔ ایامہ، ایم کی جمع ہے ایامہ، ایسی خاتون جس کا شوہر نہ ہو، ایسا مرد جس کی بیوی نہ ہو، یعنی کسی کو تم بے نکاح نہ رہنے دو۔ اور ان میں پھر غلام ہوں یا لونڈیاں ہوں، ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے بھی نکاح کر دو، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ صالح ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر فقیر کوئی ان میں ہو، نادار ہو، کوئی تنگ دست ہو، غریب ہو، تو اس خدشے سے، اس ڈر سے وہ نکاح کرنے سے نہ رہ جائے کہ بچوں کو کیا کھلائے گا، بیوی کو کیا کھلائے گا، بلکہ اللہ کا ارشاد ہے یغنیہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ اب آج کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود آپ بڑا اہتمام کریں گے، کسی کو بے نکاح نہ رہنے دیں گے، لیکن کچھ پھر بھی ایسے رہیں گے جنہیں وسعت نہ ہوگی کہ وہ نکاح کر پائیں۔ اس کی وجہ ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ مہر ادا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو، نان نفقہ کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور سر چھپانے کے لیے گھر بھی نہ ہو اس کے پاس، ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ یا پھر ایسے جو نکاح اس اعتبار سے نہ پائیں کہ کوئی رشتہ نہ بن پا رہا ہو، کسی کو رشتہ نہ آ رہا ہو ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے، اب ان کے بارے میں حکم ہے وَلْيَسْتَعْفِفْ، ول یعنی اور چاہیے کہ یستعفف، پاک دامن رہیں، یعنی اپنے آپ کو باعفت رکھیں، پاک دامن رہیں وہ الذین، وہ جو لا یجدون، جو نہیں پاتے نکاحن، نکاح کی قدرت نہ رکھتے ہوں، یعنی جو کسی وجہ سے نکاح کی قدرت نہ رکھتے ہوں، شادی نہ کر سکتے ہوں، تو اب ایسا نہیں کہ وہ مجبور ہیں تو وہ کرتے پھریں جو چاہیں، بدکاریاں کرتے پھریں، نہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ پاک دامن رہیں۔ تو کیسے رہیں؟ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے وہ روزہ رکھیں، جن کے صحیح معنی میں کوئی مشکل ہو، پرابلم ہو، نکاح نہ بن رہا ہو یا اس قابل نہ ہو، وہ نکاح نہ کر سکتے ہوں، تو انہیں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، کبھی کبھار نہیں، اس سے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے۔ لہذا فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اپنے دامن کو بچائے رکھیں، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، کہ اللہ غنی کر دے انہیں من فضل، اپنے فضل سے۔ ایسے بھی ہو سکتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا اپنے فضل سے، اس کے بعد پھر وہ نکاح کریں۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو مکاتبت کرنا چاہتے ہوں،
مما ملکت ایمانکم تمہاری غلاموں میں سے، فقاتبوہم تو تم ان سے مقاتبت کر لو، ان علمتم اگر تم جان جاؤ، فیہم خیرا ان میں بہتری، اگر تم ان میں کوئی بہتری پاؤ تو ان کے ساتھ مقاتبت کر لو۔ یہ مقاتبت کسے کہتے ہیں؟ جس شخص کا غلام ہوتا یا لونڈی ہوتی، تو کوئی غلام یا لونڈی آزاد ہونا چاہتی تھی، پھر وہ اس کے ساتھ طے کرتا، اپنے مالک کے ساتھ وہ طے کرتا کہ میں تمہیں اتنی رقم دوں گا اس پیریڈ کے اندر، 6 مہینے کے اندر، 1 سال کے اندر، کچھ بھی، تو اس کے لیے ایک تحریر لکھی جاتی، اسے مقاتبت کہا جاتا تھا۔ تو وہ دینے والا، تحریر دینے والا غلام، اسے مقاتب کہا جاتا تھا۔ اگر تم میں کوئی مقاتب بننا چاہے، یعنی مقاتبت کرنا چاہے، تو آپ کو اس کے ساتھ وہ کر لینا چاہیے، وہ تحریر کر دینی چاہیے، اگر اس میں تمہیں کوئی خیر معلوم ہو، یعنی وہ تمہیں دھوکہ دینے والا نہ ہو کہ کہیں بھاگ جائے، یا اس کے بعد کوئی غلط حرکت کرنے والا نہ ہو، تو تمہیں اسے اس قسم مقاتبت اس کے ساتھ کر لینی چاہیے۔ اسلام نے پہلے ہی دن سے، کیونکہ یہ غلامی کا، کنیزوں اور لونڈیوں کا رواج بہت زیادہ تھا، لیکن پہلے دن سے اس چیز کی اسلام نے جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ ایک طرح سے، دوسری طرح سے، تیسری طرح سے اس سے یعنی غلاموں کو آزاد کر دینے پر آپ نے ترغیب دی ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ اسلام نے ختم کیا۔ تو اس وقت اب ان کے حق میں یہ بات آ گئی اللہ کی طرف سے کہ اگر کوئی مقاتبت چاہتا ہے تو تمہیں اس میں کسی قسم کے روڑے اٹکانے کی اجازت نہیں، بلکہ مقاتبت کیا کرو، انہیں وہ تحریر ان کے ساتھ کر لو وہ کہ ہاں جی اتنے عرصے تک یہ اتنی رقم دے دیں گے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جن کے ہاں وہ ہوں وہ مقاتبت کریں، اور لوگوں کو ترغیب دی اللہ تعالیٰ نے کیا، وَآتُوهُمْ تم انہیں دو، مِن مَالِ اللَّهِ اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی ان کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے تمہیں، اب باقی لوگوں کو اگر تمہیں دینا پڑے، کیونکہ یہ تمہارا مال نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا ایک غلام کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے تمہیں اپنا مال دینا چاہیے۔ وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وہ مال جو کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ دوسرا حکم اس میں، پھر تیسری بات جو بتائی جا رہی ہے اس آیت میں، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ اور تم مجبور نہ کرو، فتياتكم اپنی کنیزوں کو، علی البغاء بدکاری پر، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ان اگر اردنا وہ چاہیں، ان کا ارادہ ہو، تحسناً پاک دامن رہنا، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تاکہ تم حاصل کر لو سامان زندگی دنیا کا، یعنی دنیا کمانے کے لیے، کچھ مال و متاع حاصل کرنے کے لیے تم اپنی ان لونڈیوں کو، کنیزوں کو بدکاری کرنے پر مجبور نہ کرو۔ یہ آپ سب جانتے ہیں مکہ میں بہت زیادہ اس کا رواج تھا کہ وہاں باضابطہ بڑے بڑے قبیلے جو تھے ان کے ہاں لونڈیوں کا سسٹم تھا، ان کے دروازے پر جھنڈا لگا ہوتا تھا اور لکھا ہوتا تھا بغی اہل فلان، فلاں قبیلے کی رنڈی، بغیت فلان اہل فلان، یعنی اس قدر بے غیرتی تھی، بے شرمی تھی، بے حیائی تھی کہ اوپن وہ رنڈی خانے جنہیں ہم کہیں گے، پراسٹیچیوٹس انہیں کہیں، آپ کیا کہیں گے، اوپن ہوتے تھے، وہ جھنڈے لگے ہوتے تھے وہاں پہ۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اپنی ان کنیزوں سے، لونڈیوں سے پیسہ کماتے تھے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، بلکہ کچھ ان کے علاوہ بھی آزاد عورتیں بھی اس قسم کا دھندا کرتی تھیں، اور وہ آزاد عورتیں اس قسم کا دھندا کرتی تھی، ان سے کچھ لوگ، لالچی لوگ نکاح کرتے تھے، وہ نکاح کرتے ان کے ساتھ، پھر ان کی کمائی کھاتی تھی، وہ حرام کمائی جو وہ بدکاری کر کے کمایا کرتی تھی۔ تو پھر یہاں ہی نہیں، صرف مکہ کی ہی بات نہیں، یثرب جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، مدینہ، وہاں بھی یہ کاروبار عام تھا، اس قسم کا گندا کام عام تھا۔ بلکہ عبداللہ ابن ابی وہ آگے آگے پیش تھا اس کام میں، وہی عبداللہ ابن ابی جس کے لیے سونے کا تاج بن رہا تھا سنار کی دکان پہ، جسے اب اوس اور خزرج دونوں قبیلوں نے اسے اپنا بادشاہ بنانا تھا،
اس قسم کا اس مرتبے کا وہ فرد تھا، لیکن کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں تھی کہ اس کی بھی 6 خوبصورت لونڈیاں تھیں، کنیزیں تھیں، اور ان سے وہ دھندا کرواتا تھا اور وہ پیسہ کھاتا تھا، وہ حرام کمائی کماتا تھا ان سے دھندا کروا کے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک ٹارگٹ ہوتا تھا دیا ہوا اس نے اپنی اس لونڈی کو کہ مجھے دن کا اتنا چاہیے۔ اگر وہ دن کا اتنا نہیں کما سکتی تھی بدکاری کے ذریعے تو اسے وہ پٹائی کرتا، مارتا تھا اسے۔ اس کماش کا بدبخت تھا وہ کہ اس سے وہ گندا کام کرواتا، ان سے گندے کام کرواتا، اور اگر وہ نہیں ادا کر سکتے تھے اتنی رقم ان کی پٹائی بھی کرتا تھا۔ معاذہ نامی اس کی ایک لونڈی تھی، انتہائی حسین تھی۔ تو صرف اس کے بارے میں کئی واقعات آئے ہیں۔ ایک تو پیسہ کمانے کے لیے، پھر یہ شخص ایسا ذلیل قسم کا فرد تھا کہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ان کو یہ کام ملا تھا۔ کوئی خاص فرد آتا وہاں پہ، کوئی رئیس باہر سے، تو یہ اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے اس معاذہ کو اکثر بھیجا کرتا تھا، یا کسی اور کو۔ حسین جو اس کی بڑی انتہائی حسین تھی، یہ 6 کی 6 جو کنیزیں تھیں ان کو بھیجتا تھا تاکہ وقت ضرورت جب اسے ضرورت ہو تو وہ ان کی مدد کریں۔ تو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو وہ بھیجا کرتا تھا۔ تو یہ جو معاذہ نامی لونڈی تھی اس کی، ایک دن بڑی تنگ آ کر، بڑی مایوس ہو کر ایک باری جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور اس کے بعد ماجرا سناتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں بہت ہی پریشان ہوں، میرا کچھ حل ڈھونڈو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور گزارش کی ان سے کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ معاذہ نامی جو اس کی لونڈی ہے اس نے ایسے ایسے کہا ہے کہ میرا کچھ سوچو۔ تو انہوں نے کہا اس کو اپنے پاس روک رکھو، انہیں آرڈر کیا کہ رکھو اپنے پاس۔ اس پر پھر عبداللہ ابن ابی نے بڑا ہنگامہ کیا کہ بھائی دیکھو یہ حضرت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب ہماری لونڈیوں پر بھی قبضہ جما رہے ہیں، یعنی بدنامی کرنے لگے ان کی کہ انہوں نے ہماری لونڈیوں پر قبضہ جمایا۔ اور جب یہ بات انہوں نے کہی تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پھر وہاں سے حکم کیا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری کرنے پر مجبور نہ کرو۔ صاف اور واضح حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کوئی شخص بھی ہو، کتنا بڑا رئیس ہے، کتنے بڑے کس خاندان کا مالک ہے، اگر آپ کی گھر میں لونڈی ہے تو آپ یہ کام کرنے نہیں دیں گے۔ گویا ایک قانون آ گیا اوپر ہی سے۔ تو پھر اب کوئی چارہ نہیں، کس طرح سے اس چیز کو ختم کر دیا اسلام نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتے ہوں، تو یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ نہ رہنا چاہتے ہوں تو یہ کام لو، نہیں، یعنی اس پہ تاکید ہے۔ یعنی ایک تو یوں بھی آپ ان سے یہ کام مت لو، لیکن پھر ایک خاتون ہے وہ چاہتی ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گی، تو آپ اس سے زبردستی یہ کام کرواتے ہیں، یہ گندا کام اسے کرواتے ہیں زبردستی۔ اور کس لیے کراتے ہو؟ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کا کوئی متاع، تھوڑی سی کوئی فائدہ اٹھا رہے ہو آپ اس سے۔ اور فائدہ بھی کس قسم کو اٹھاتے تھے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں لکھا ہے وضاحت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کس طرح سے یہ اپنی لونڈیوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک تو ان سے زنا کی اجرت جو وہ لیتے تھے تو وہ بھی مالک کو دینی پڑتی تھی، جو بھی اس کی اجرت ملتی تھی وہ لے لیتے تھے۔ پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوتا، اس کے بیٹے کو وہ غلام بناتے، اسے بیچتے، وہ بھی ان کو رقم آ جاتی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی رئیس شخص ہوتا، اگر اس کا یہ بیٹا ہوتا تو پھر کیا کرتا، وہ اس لونڈی سے اس بیٹے کو لے لیتا کہ یہ میرا بیٹا، یہ تم مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔ 100 اونٹ کے بدلے میں وہ اپنے بیٹے کو لے لیتا تھا اور یہ 100 اونٹ لونڈی اپنے مالک کو دے دیتی تھی۔ یعنی کس طرح سے ان سے وہ کماتے تھے۔ زنا کی اجرت الگ، اور اس کے بعد بیٹا اس کے ہاں پیدا ہو تو اس کی اجرت، اس کو بیچنا یا جس کو بھی دینا ہو اس کی اجرت بھی وہ لے لیتے تھے۔
تو فرمایا اس کے بدلے تم ایسا نہ کیا کرو، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ، اور جو انہیں مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، ان کی اس مجبوری کے بعد، غفور الرحیم، بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یعنی وہ خاتون جسے مجبور کیا گیا ہو، وہ لونڈی، وہ کنیز جسے مجبور کیا گیا ہو یہ کام کرنے کے لیے، تو پھر ایسی عورت کے لیے، ایسی کنیز کے لیے اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اس کو معاف کرے گا. پھر وہ سارے کا سارا گناہ جو ہے اس کو، وہ جرم کروانے پر جو اس کا مالک ہوگا، وہ سارا گناہ، ساری خطا اس کی ہوگی، اس پر وہ خطا نہیں ہوگی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بتحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف یہ آیات، یہ احکام، مبینات، واضح، یعنی یہ احکامات واضح ہیں، یہ آیات بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. آیات مبینات و مثلاً، اور مثالیں، اس کے علاوہ کچھ مثالیں بھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے دی ہیں. من الذین خلو من قبلکم، تم سے پچھلے لوگوں کی. وموعظہ، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. یہ موعظہ اور جگہ بھی آیا ہے، موعظہ تم، جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. موعظہ بھی قرآن پاک کو کہا گیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو 2 آیات کا جو آج ہم نے مطالعہ کیا، آیت نمبر 34 تک مکمل ہو گیا. اب 4 رکوع مکمل ہوئے، 5واں رکوع انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ کتنا بڑا کام ہے، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص یہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے، جس جگہ کے لیے آپ جا رہے ہیں نا، یہاں جب لوگ جاتے ہیں، کوئی VIP جب آتے ہیں، ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے. لیکن جو یہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے فرشتے جو ہیں، نورانی فرشتے جو اپنے پر بچھاتے ہیں، اور آسمانی مخلوق یعنی فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا نملہ جو چونٹی ہے، فی جوہری ہے، اپنے بل میں، وہاں سے وہ دعا کرتی ہے، اور مچھلی جو سمندر میں ہے وہ وہاں سے دعائیں کرتی ہے. اتنا بڑا کام ہے، اتنا عظیم کام ہے، لیکن ہمیں اس طرف کوئی توجہ نہیں، کیونکہ ہم کو نظر نہیں کوئی آتا ہے. کتنے فرشتے دعا کرتے ہوں گے، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس دنیا میں، جو لا تعداد ہے. بیت المعمور آپ جانتے ہیں، جس طرح سے خانہ کعبہ یہاں ہے، آسمان کی دنیا میں بھی ایک، سمجھو ایک قسم کا خانہ کعبہ ہے، وہ بیت المعمور سے کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر. وہاں فرشتے اس کا طواف کرتے، ہزاروں فرشتے ایک ساتھ طواف کرتے. جو طواف کر کے چلے جاتے ہیں، ان فرشتوں کو قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی. اتنے فرشتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مچھلیاں، چونٹیاں جو یہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں کہ ہم یہ کتنا اہم علم ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہے. وقت آئے گا جب انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا اہم ہے، لیکن پھر گزر چکا ہوگا وقت، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ایک تو وہ لوگ جو آتے ہی نہیں ہیں مسجد، پھر جو آتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں، بیٹھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین ثم آمین. السلام علیکم.